آئی۔ ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام حاکم نے شاپوری رحمہ اللہ نے مستدرک للحاکم کے اندر 6562 نمبر پر اس واقعہ کو کوٹ کیا۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے تھے، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا صعصعہ بن ناجیہ کیا ہو گیا ہے؟ ارادہ بدل چکا ہے۔ عرض کی بندہ نواز وہ کون بدبخت ہے جو آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ارادہ بدلے؟ ارادہ نہیں بدلا۔ آقا نے فرمایا پھر ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا جو اصل مقصد ہے، مقصد ولادت مصطفیٰ یہ ہے، سماعت کریے۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا ارادہ بدل گیا؟ بندہ نواز ارادہ نہیں بدلا۔ آقا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج میرے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں۔ آقا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی تھیں، آقا کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ اس کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حاکم نے شاپوری نے 6562 نمبر پر اس حدیث پاک کو روایت کو کوٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صعصعہ بن ناجیہ کون سی نیکی کی ہے تم نے؟ اللہ اکبر، کیا نیکی کی ہے تم نے؟ حضرت صعصعہ بن ناجیہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز آپ جانتے ہیں مجھے اللہ نے مال و دولت کی کثرت عطا کر رکھی ہے۔ آقا میرے 2 اونٹ کھل گئے، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں تیسرے اونٹ پہ سوار ہوا اور میں ان 2 اونٹنوں کو ڈھونڈنے کے لیے آقا جنگل پار وہ فلاں آبادی ہے اس میں چلا گیا۔ یا رسول اللہ جب میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے فلاں بستی میں گیا تو میں نے دیکھا ایک مکان ہے، وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ہی وہ 2 اونٹ چر رہے ہیں۔ میں نے جا کے سلام علیک سلیک کی، میں نے کہا بابا جی یہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں ان کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو بابا جی کہنے لگے یہ 2 اونٹ چر رہے ہیں، میں ان کی نگہبانی کر رہا ہوں، اگر آپ کے ہیں تو لے جائیں۔ اتنی ہی دیر میں آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، اتنی دیر میں حضرت صعصعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے پانی بھی منگوا لیا، کھجوریں منگوا لی، پانی پئیں، کھجوریں کھائیں، پھر اونٹ لے کے چلے جانا۔ یا رسول اللہ میں پانی پی رہا تھا، اندر سے آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی، بابا جی پکار اٹھے بتائیں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ حضرت صعصعہ کہتے ہیں میں نے بابا جی کو کہا بابا جی اگر بیٹا ہوا تو کیا کریں گے؟ بابا جی کہنے لگے اگر بیٹا ہوا تو میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا، میرا مقام بڑھائے گا، میری عزت کا سبب بنے گا۔ بابا جی اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے اگر بیٹی ہوئی تو میں زندہ درگور کر دوں گا، کل کی رسوائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، کل کو میرا داماد ہو اور میں اس کے سامنے سرنگوں ہو کے زندگی گزاروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں آواز آئی بابا جی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بابا غصے میں لال پیلا ہو کر جلاد بن کر اٹھا۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کو پکڑ لیا، بابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اس بیٹی کو ابھی زندہ درگور کروں گا، یہ میرے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گی۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں میں نے کہا بابا جی مہربانی کریں بیٹی کو ذبح نہ کریں، بیٹی مجھے دے دیں، ذبح نہ کریں مجھے دے دیں۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں اس بابا جی نے کہا میں آپ کو بیٹی دے دوں تو بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت صعصعہ کہتے ہیں میں کیا دے سکتا ہوں، یہ 2 اونٹ جو ابھی میرے ہیں تمہارے پاس چر رہے ہیں، یہ 2 اونٹ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو بابا کہنے لگا 2 اونٹوں سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو یہ تیسرا اونٹ بھی چاہیے جس پہ سوار ہو کے آئے ہو۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں بندہ نواز میں نے اس کو کہا بندہ بھیجیں میرے ساتھ، مجھے چھوڑ آئے، آپ 3 اونٹ رکھ لیں بیٹی مجھے دے دیں۔
حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 3 اونٹ دے کر اس بیٹی کو زندہ صحیح سلامت اپنے گھر لے آیا، اپنی حویلی لے آیا، اپنی کنیز کے ذمہ لگایا، کنیز کو کہا اس کو دودھ پلا۔ آقا بندہ نواز کیا بتاؤں، سارا دن کام کاج کر کے آتا، جب شام ہوتی واپس آتا تو بیٹی میری داڑھی میں خلال کرتی، کبھی بابا کہہ کے پکارتی، کبھی ہاتھوں میں ہاتھ تھماتی، یا رسول اللہ پھر میرے دن بھر کی تھکاوٹیں ختم ہو جاتی۔ آقا پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ اللہ اکبر، دعا کریں آج کی نشست سے اللہ ہمیں بھی نیکی کا چسکا لگائے، اللہ ہمیں بھی نماز پنجگانہ کی توفیق دے۔ یہ ولادت مصطفیٰ کا اصل مقصد ہے۔ آقا پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، میں پھر یا رسول اللہ روزانہ باہر نکل جاتا، مجھے قبیلوں کا پتہ ہوتا، فلاں قبیلہ زندہ درگور کرتا ہے، فلاں قبیلہ۔ آقا میں 3 اونٹ دیتا اور بیٹی بچا کے لے آتا۔ یا رسول اللہ آج جب میرے من میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، میں آپ کے حریم قدس میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، یا رسول اللہ اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ اللہ، اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں براجمان ہیں۔ یا رسول اللہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، نیکی کا چسکا تو لگا ہی لگا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آقا آج میں اسلام لا رہا ہوں، آپ کے ید اللہ والے پیارے ہاتھوں میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں، آقا پھر مجھے ان نیکیوں کی کوئی جزا ملے گی، کوئی اجر ملے گا؟ حضرت ساسا کہتے ہیں اتنی بات کی تھی، میں نے جانے جانا کے چہرے پہ نظر اٹھا کے دیکھا، اللہ اکبر، چہرے مصطفیٰ کا رنگ بدل چکا تھا، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری تھیں۔ میرے مصطفیٰ اٹھے، حضرت ساسا کہتے ہیں مجھے سینے لگایا، میرا ماتھا چوما، ماتھا چوم کے فرمانے لگے اے ساسا بن ناجیہ ابھی بھی تم بات کرتے ہو، میرا اللہ کیا اجر عطا کرے گا، یہ اجر ہی تو دیا ہے، تو اسلام کے دامن میں آ چکا ہے۔ یہ زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت جانے جانا نے ارشاد فرمایا ساسا بن ناجیہ یہ اللہ نے اجر ہی تو دیا ہے کہ تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے۔ پھر میرے آقا نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا ساسا بن ناجیہ میں اللہ کا رسول تم سے وعدہ کرتا ہوں، آج اللہ نے تجھے یہ اسلام کی دولت عطا کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت کے سارے راستے کھول دے گا، تو جس سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، جس سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہیں، چبن میں رہ کر بھی خاروں کے پھول زندہ ہیں، منا کر جشن عید میلاد النبی بتا رہے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے رسول زندہ ہیں۔